بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ امریکی صدر کا جوہری مذاکرات کے لیے خط دراصل دھمکی ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے بھیجے گئے حالیہ خط میں جوہری مذاکرات کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ وہ در حقیقت ایک دھمکی ہے اور تہران جلد ہی اس کا جواب دے گا۔ وزیر خارجہ عباس اراغچی نے ایرانی خبرساں ادارے کو بتایا کہ اگرچہ خط میں موقع فراہم کرنے کا ارادہ کیا گیا تھا، لیکن یہ حقیقت میں دھمکی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیل کی غزہ پر وحشیانہ بمباری، 59 فلسطینی شہید، واحد کینسر ہسپتال تباہ۔ غزہ پر اسرائیل کی وحشیانہ بمباری سے اقوام متحدہ کے 5 کارکن اور 59 افراد شہید ہو گئے۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج نے بمباری کرتے ہوئے غزہ کا واحد کینسر ہسپتال بھی مکمل تباہ کر دیا۔ اسرائیلی بمباری سے اقوام متحدہ کے 5 کارکن جبکہ 59 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اسرائیلی حملے میں تباہ ہونے والے کینسر ہسپتال کو 2017 میں ترکیہ کی 3 کروڑ 40 لاکھ ڈالر کی مدد سے دوبارہ تعمیر کیا گیا تھا اور یہاں سالانہ 10,000 مریضوں کا علاج کیا جاتا تھا۔ اسرائیلی فوج نے رفح میں زمینی آپریشن اور شمالی علاقوں کی طرف پیش قدمی کی، جس پر فلسطینی پھر سے علاقہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے فلسطینی مہاجرین اونروا کے کمشنر جنرل فلپ نے کہا ہے کہ اسرائیلی بمباری سے چند دنوں کے دوران اس کے 5 امدادی کارکن بھی مارے جا چکے ہیں، جس سے اونروا کے ہلاک شدگان ارکان کی تعداد 284 ہو گئی ہے۔ ان میں زیادہ تر اساتذہ، ڈاکٹرز اور نرسز ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں غزہ جنگ بندی کے لیے مصر اور قطر کا دوبارہ مذاکرات کرنے پر اتفاق۔ غزہ میں جنگ بندی کے لیے مصر اور قطر میدان میں آ گئے۔ دونوں ملکوں کے وزراء خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ حماس اور اسرائیل کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کو کم کرنے کے لیے مذاکرات دوبارہ شروع کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ قطری وزیر خارجہ نے کہا کہ بات چیت شروع کرنے سے ہی امن کی راہ ہموار ہوگی۔ دوسری جانب حماس کا وفد بھی قاہرہ پہنچ گیا ہے، جبکہ اسرائیلی وفد پہلے ہی مصر میں موجود ہے۔ آئندہ 24 گھنٹوں میں مذاکرات شروع ہونے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں یوکرین کے روس پر ڈرون حملے، اہم اسٹریٹجک بمبار ایئر فیلڈ تباہ۔ یوکرین نے روس کی اہم اسٹریٹجک بمبار ایئر فیلڈ پر ڈرون سے حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں ایک بڑا دھماکہ ہوا اور جنگ کی فرنٹ لائن سے تقریباً 700 کلومیٹر کے فاصلے پر آگ بھڑک اٹھی۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق جاری ہونے والی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ روسی فضائی اڈے پر ایک زوردار دھماکہ ہوا، جس کے نتیجے میں قریبی عمارتوں کو بھی نقصان پہنچا۔ ایک اور ویڈیو میں صبح سویرے آسمان میں دھوئیں کا ایک بڑا غبارہ اٹھتا دکھائی دیا اور ساتھ ہی آگ بھڑکتی ہوئی بھی نظر آئی۔ یوکرین کی جانب سے ہونے والے ڈرون حملوں میں 10 روسی زخمی ہو گئے، جبکہ روسی وزارت دفاع نے دعویٰ کیا ہے کہ روسی فضائی دفاع نے یوکرین کے 132 ڈرونز کو فضا میں ہی مار گرایا۔ روسی حکام نے یوکرینی ڈرون حملوں کے بعد علاقے میں ایمرجنسی نافذ کر دی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں جنگ بندی کی خلاف ورزی پر امریکہ یوکرین سے جواب طلب کرے۔ روسی وزارت خارجہ کا مطالبہ۔ روس نے کہا ہے کہ یوکرین نے پہلے ہی روسی تیل کے ڈپو پر حملہ کر کے 3 سال پرانی جنگ میں توانائی کے مقامات پر مجوزہ جنگ بندی کی خلاف ورزی کر دی۔ روسی وزارت خارجہ کی ترجمان ماریا زاخراوا کا کہنا تھا کہ امریکہ پر منحصر ہے کہ وہ یوکرین سے اس کے اقدامات پر جواب طلب کرے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ نے چین اور ایران پر مزید پابندیاں عائد کرنی۔ ایران کو جوہری پروگرام سے روکنے کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ کے اقدامات جاری ہیں۔ ایرانی اداروں اور بحری جہازوں پر ایک بار پھر مزید پابندیاں عائد کر دی گئی ہیں۔ امریکی وزیر خزانہ کا کہنا ہے کہ ایران رقم تخریبی کارروائیوں اور جوہری پروگرام پر خرچ کر رہا ہے۔ امریکہ نے چین کی پیٹروکیمیکل ریفائنریز اور متعدد اداروں پر بھی پابندیاں عائد کر دی ہیں۔
خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ اسرائیلی سپریم کورٹ نے داخلی انٹیلیجنس ایجنسی کے سربراہ کی برطرفی کا حکم معطل کر دیا۔ اسرائیلی سپریم کورٹ نے ملک کی داخلی انٹیلیجنس ایجنسی شین بیٹ کے سربراہ کو برطرف کرنے کا وزیر اعظم نیتن یاہو کا حکم اگلی ماہ تک ملتوی کر دیا ہے۔ اسرائیلی کابینہ نے جمعرات کی رات رونن بار کو قبل از وقت برطرف کرنے کی باضابطہ منظوری دی تھی۔ نیتن یاہو کا کہنا تھا کہ برطرفی کی وجہ دونوں کے درمیان بڑھتا ہوا عدم اعتماد ہے۔ رونن بار نے اپنی برطرفی کے فیصلے کو سیاسی قرار دیا اور کہا کہ نیتن یاہو 7 اکتوبر حملے روکنے میں ناکامی پر تحقیقات سے بچنا چاہتے ہیں۔ نیتن یاہو چاہتے تھے کہ وہ فائر بندی پر بات چیت تو کریں لیکن کوئی معاہدہ نہ طے پا سکے۔ اپنا ایجنڈا پورا کرنے کے لیے نیتن یاہو نے انہیں ہٹا کر اپنے خاص بندے کو مذاکرات میں بٹھا دیا۔ نیتن یاہو کے اس فیصلے نے یروشلم میں حکومت مخالف مظاہروں کو مزید بھڑکا دیا، جہاں ہزاروں اسرائیلی مظاہرین غزہ پر اسرائیل کے تازہ حملے کے خلاف احتجاج کرنے والوں کے ساتھ شامل ہو گئے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں F-47 لڑاکا طیاروں کی تیاری کا اعلان۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ کے 6th جنریشن جنگی طیارے کی تیاری کا اعلان کر دیا۔ وائٹ ہاؤس کے اوول آفس میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا اس طیارے کا نام F-47 ہونے کی وجہ ڈونلڈ ٹرمپ کا امریکہ کا 47واں صدر ہونا بھی ہو سکتی ہے۔ یہ ایسا طیارہ ہوگا جس کی صلاحیتیں بے مثال ہوں گی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا اس طیارے کی رفتار، گولہ بارود لے جانے کی صلاحیت اور دیگر خصوصیات کا دنیا میں کوئی مقابلہ نہیں۔ اس طیارے کی تیاری کا معاہدہ امریکی طیارہ ساز کمپنی بوئنگ کو دیا گیا ہے۔ امریکی جریدے وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق یہ جنگی طیارہ تاریخ کا سب سے مہنگا طیارہ ہوگا۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکہ نے کوئی حماقت کی تو منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ آیت اللہ خامنائی نے امریکہ کو خبردار کر دیا۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے کہا ہے کہ امریکہ نے ایران کے خلاف کوئی حماقت کی تو اسے منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ تہران میں جمعے کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے آیت اللہ خامنائی نے کہا کہ امریکہ کو جان لینا چاہیے کہ ایران کو دھمکیاں دے کر وہ کچھ حاصل نہیں کر سکیں گے۔ انہوں نے کہا کہ امریکی اور یورپی ممالک خطے میں استعماری طاقتوں کے خلاف مزاحمت کرنے والی تنظیموں کو ایران کی پراکسی کا نام دے کر توہین کرتے ہیں، جبکہ ایران کو کسی پراکسی کی ضرورت نہیں۔ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے مزید کہا کہ امریکہ نے ایران کے خلاف کوئی حماقت کی تو انہیں منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔